کے زندہ کلام میں سے ہم سیکھیں گے عبرانیوں 3 باب اور اس کی 7ویں آیت. 3 باب اور اس کی 7ویں آیت میرے خدا کے زندہ کلام میں اس طرح سے مرقوم ہے، لکھا ہے، پس جس طرح کہ روح القدس فرماتا ہے اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح غصہ دلانے کے وقت آزمائش کے دن جنگل میں کیا گیا تھا، جہاں تمہارے باپ دادا نے مجھے جانچا اور آزمایا اور 40 برس تک میرے کام دیکھے. اس لیے میں اس پشت سے ناراض ہوا اور کہا کہ ان کے دل ہمیشہ گمراہ ہوتے رہتے ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا. چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے. یہ واقعہ آپ سب جانتے ہیں. یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب موسیٰ بنی قوم اسرائیل کو لے کر نکل رہا تھا. تو بنی قوم اسرائیل شکایت پہ شکایت، غصے پہ غصہ موسیٰ سے کہتے ہیں کہ تو ہمیں جنگل میں بیابان میں مارنے کے لیے لے آیا. ہم وہاں اچھے تھے، گوشت کھاتے تھے، چیزیں ملتی تھی، بھلے غلامی میں تھے، لیکن کھانا تو چنگا ملتا اس میں. لیکن روح القدس کی آزمائش کی، خدا کی انہوں نے آزمائش کی. خدا کیا ہے؟ روح القدس خدا ہے جی. تو اس کی کیا آزمائش کی؟ ان کو آسمان سے من دیا گیا، روٹی دی گئی، پانی دیا گیا، جنگل میں چشمے جاری ہوئے، لیکن پھر بھی وہ ناشکر ہوئے. 40 دن کا سفر کتنے ٹائم میں انہوں نے کیا؟ 40 دن کا سفر 40 سال لگ گئے. وجہ جتنے بہنے سن اسی بہ جاتے سن. 6 لاکھ مردوں کا ذکر ہے. میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہندی کی کتاب میں کتنے لوگوں کا ذکر ہے؟ 6 لاکھ مردوں کا ذکر، اور باقی لکھا ان کی اولاد. اولاد کے مطلب آگے ہم زیوم کرتے ہیں، ہم یہ ایسٹیمیٹڈ فگر دیتے ہیں ایکچوئل نہیں، کیونکہ بائبل جو کہتی ہے اس سے آگے ہم نہیں جاتے، لیکن زیوم کر رہے ہیں کہ 6 لاکھ مرد لکھے گئے اور آگے ان کی اولاد لکھی گئی. تو اولاد بھی بچیاں لگا لیں تو 6 لاکھ وہ 6 لاکھ تو کم سے کم کوئی میرا 6 12 18 15 لوگ لاکھ تو لوگ بنتے ہوں گے نا. اس لیے اگر ہم ایسٹیمیٹڈ بھی لیں تو 18-20 لاکھ لوگ میرے خیال میں اتنے بنتے ہیں. تو 18-20 لاکھ لوگ. آج لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر یوگیچو کی کلیسیا بڑی، اس کی میں کہتا ہوں موسیٰ کی سب سے بڑی کلیسیا، موسیٰ کی سب سے بڑی کلیسیا. اور ان کو لے کر جاتا ہے، ان کو سکھاتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے. اس لیے موسیٰ نے کہا خدا اگر تو میرے ساتھ نہیں جائے گا تو میں ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. اسے پتہ ہے کتنے بڑے ہجوم کو لے کے جانا، رکاوٹیں، پریشانی، ہر آدمی کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنا خیال ہوتا ہے. تو خداوند اگر تو میرے ساتھ نہیں ہوگا تو میں یہ سب کو لے کر چل نہیں سکتا. موسیٰ بیٹھ گیا، اس نے مطلب میں ایک بھی قدم آگے نہیں جاؤں گا. تو اس لیے خدا کا ساتھ ہونا، روح القدس کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. روح القدس ہمارا کیا ہے جی؟ مددگار ہے. روح القدس ہمارا کیا ہے؟ مددگار. اس کے لیے آئے وہ خدا سے صادر ہوتا ہے. وہ کس سے صادر ہوتا ہے؟ خدا سے صادر ہوتا ہے. اس کے لیے یوحنا 15 باب نکالیں جی. یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 15 باب اور اس کی 26ویں آیت. 15 باب اور 26ویں آیت. خدا ان کے زندہ کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، 15 باب 26 نکالنے سب. وہ خدا سے صادر ہوتا ہے. لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق، جو باپ سے کیا ہوتا ہے جی؟ جو باپ سے کیا ہوتا ہے؟ صادر ہوتا ہے. تو وہ میری کیا دے گا؟ گواہی دے گا. اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو. آمین آمین آمین. لکھا ہے لیکن جب وہ مددگار آئے گا، وہ کیا ہے ہمارا جی؟ مددگار. تو مددگار کی لوڑ ہے کہ نہیں لوڑ؟ اشد ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. ہم مددگار کے بغیر ادھورے ہیں، چل نہیں سکتے ہیں. اس لیے
لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا. کس کی طرف سے بھیجوں گا جی؟ باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے تو وہ میری گواہی دے گا. ہم اپنی طرف سے مسیح کی گواہی دے ہی نہیں سکتے. ہم اپنی طرف سے مسیح کی گواہی دے ہی نہیں سکتے. جرأت ہی پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کو بیٹا ماننا، خدا ماننا، اس کو حق ماننا، راہ ماننا، ہمیشہ کی زندگی اس کے پاس ہے، یہ چیزیں ماننا انسان کی سوچ سے بالا تر چیز. اس کے گناہوں کو معاف کر دینا انسان کی سمجھ میں نہیں. جب اس نے کہا کہ جا بیٹا تیرے گناہ، فقیہ فریسی کہتے وہ یہ تو خدا معاف کر سکتا ہے، یہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے. تو گناہ کون معاف کرتا ہے جی؟ خدا. تو یسوع کون تھا؟ خدا. تو اس لیے جب روح القدس آئے گا، مددگار آئے گا، تو پھر ہی یہ ہم گواہی دیں گے کہ یسوع خدا ہے. یسوع وہ خدا کا بیٹا ہے. اس کے اندر دو ذاتیں پائی جاتی ہیں. کتنی جی؟ دو ذات. اعتراضات کرنے والے اور بھی بہت سی باتیں، لیکن وہ ہمارا ابھی ٹاپک نہیں ہے اس میں بات کریں. ہم صرف یہ بات کریں گے کہ روح حق جب آتا ہے، روح القدس جب آتا ہے، جو خدا سے باپ سے صادر ہوتا ہے، جسے یسوع بھیجتا ہے باپ کی طرف سے، تو وہ ہماری مدد کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں لیڈ کرتا ہے. تو اس لیے روح القدس کا ہونا اشد ضروری. صادر ہوتا ہے تو وہ ہماری گواہی دے گا، اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو. تو شاگردوں نے بھی یہی گواہی دی. تو لکھا ہے یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے وہ میری گواہی دے گا، اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو. اس لیے جب روح القدس آئے گا تو پھر ہم دلیری سے گواہی دیں گے. دلیری سے کیا دیں گے جی؟ گواہی دیں گے. تو جو رسول کی میں بات کر رہا تھا، جو کہتے ہیں ہم رسول ہیں، تو اس کو ہم ایکچولی مشنری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آج کل جو ہے وہ مشنری ہیں. رسول تو فرق چیز ہی کچھ اور ہے. جو 12 شاگردوں کا مسیح نے چناؤ کیا، جنہوں نے خدمت کی، ان 12 کی جو خدمت ہوئی ہے، ان کی جانوں کے نذرانے ہی سے تو آج یہ بائبل ہمارے ہاتھوں میں ہے. ان کی تو یہ خدمت. پطرس رسول کو جب مارا گیا کہ تو مسیح کا انکار کر، تو اسے بھی صلیب دی گئی. اسے بھی دیکھیں آپ مسیح کی شان کے لیے کیا کہتا ہے. کہتا ہے میرے خداوند یسوع کو تو تم نے سیدھا صلیب دیا، میں تو اس لائق نہیں ہوں، میرا سر نیچے اس کے قدموں میں رکھا جائے، کیونکہ وہ معتبر ہے، وہ اعلیٰ ہے، اس کی مانند اور کو ہے ہی نہیں. ہاللیلویہ. آمین. یہ سٹیٹمنٹ رسول کی سٹیٹمنٹ. اس لیے وہ انہوں نے کلیسیا کی بنیاد رکھی، مسیحت کو پھیلایا، راہ حق اور زندگی کی تعلیم دی. انہوں نے ابتدائی کلیسیا کی بنیاد رکھی. یہ فرق ہے. تو اس لیے لکھا ہے وہ خدا سے صادر ہوتا ہے، باپ اسے دیتا ہے. کون سے دیتا ہے جی؟ باپ اسے دیتا ہے. دوسرا نقطہ 14 باپ نے اسی کے نکالنے یوحنا، اس کے پیچھے آ جائے. باپ اسے دیتا ہے. کیا ہے 14 باپ کی 16 آیت میں؟ اور میں باپ سے درخواست کروں گا. کس سے جی؟ اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں کیا دے گا؟ دوسرا مددگار. آمین آمین. دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے. ایک دن واسطے آگے میں ٹوٹ جاوے. یہ ہم سیکھ رہے تھے نا. لکھا ہے کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی. شمعون جادوگر بھی انہوں حاصل کرنے کی کوشش کی. اگین میں اس کی طرف آؤں گا. اسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی. لکھا ہے روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ اسے جانتی ہے. روح القدس کے بارے میں سمجھنا جاننا، اگر خدا نہ سمجھائے، اگر روح نہ بھیجا جائے، اگر یسوع نے
ये ना कहा होता कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदा मंद, तो फिर हम इस पहचान तक कभी ना पहुंचते, फिर हम इस पहचान तक कभी ना पहुंचते अगर रूह हक हमें ना बख्शा जाता, हमें मददगार ना दिया जाता, क्योंकि दुनिया उसे जान ही नहीं सकती, पहचान ही नहीं सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना उसे जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। कहाँ होगा जी? तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूं, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूं। आज तो बात यतीम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कलाम कह रहा ना, मैं तुम्हें यतीम, यीशु ने कहा मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूं। वो संभालता है, वो क्या करता है? संभालता है। लेकिन रूह कुद्दस ने, खुदा ने हमें हर लम्हा संभाला। हालेलुया, आमीन। वो यतीम नहीं छोड़ता है, वो संभालता है, बल्कि जोर ओवर बना देता है। आमीन, आमीन। तो इसलिए लिखा, मैं तुम्हें यतीम, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी, फिक्र नहीं करो। कितनी देर बाकी है? थोड़ी देर, कि दुनिया मुझे फिर ना देखे मगर तुम मुझे क्या करोगे? तो यीशु कह रहे। तो इसलिए रूह खुदा उसे देता है। कौन से देता है जी? बाप देता है, खुदा उसे देता है। ये हमने सीखा। फिर वो मसीह की शिफायत के वसीला से मिलता है। किसके वसीला से जी? ये इसी के अंदर ही है। 16 आयत हमें बताती है इसकी। इसी के अंदर लिखा है, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा। किसकी दरखास्त में मिलता है? यीशु की। यीशु का मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है। मैं जाता हूँ और तुम्हें दूसरा मददगार भेजूंगा। इसलिए लिखा है, मैं जाता हूँ और तुम्हें दूसरा मददगार भेजूंगा। लिखा, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वह तुम्हें दूसरा क्या देगा जी? मददगार। वो मसीह की शिफायत के वसीला से मिलता है। आमीन। फिर वो मसीह के नाम में भेजा गया। किसके नाम में भेजा गया? मसीह के नाम में भेजा गया। उसके लिए फिर यूहन्ना ही के अंदर, यूहन्ना ने, मैंने कहा ना, यूहन्ना की अंजील बाप, बेटे और कुद्दस के बारे में तो एक एक लफ्ज खोल कर बताते हैं। यूहन्ना को मसीह के नाम में भेजा गया। यूहन्ना 14:26 में लिखा है। 26वें आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। लेकिन मददगार यानी रूह कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें क्या करेगा जी? याद दिलाएगा। आमीन। याद, तो रूह कुद्दस हमें याद दिलाएगा। हमारी मददगार क्या करता है? कुछ चीज भूल जाए तो मददगार ही आता है ना, नहीं अभी तक करना चाहिए। तो मददगार क्या करता है? आमीन। कि खुदा ने हमें मददगार भेजा है, किसी बोलना चाहिए कि, इसलिए वो हमें क्या करता है? याद दिलाता है। वो हमें क्या दिलाता है जी? याद दिलाता है। वो मसीह के नाम में भेजा गया है। किसके नाम में भेजा गया है? मसीह के नाम में भेजा गया है। लिखा है, मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कही। 25वें आयत। लेकिन 26वें आयत, लेकिन मददगार यानी रूह कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ। मैं तुम्हें क्या दिए जाता हूँ जी? इत्मीनान दिए जाता हूँ। अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें इस तरह नहीं। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। आमीन। आमीन। हमें क्यों डरना है? रूह कुद्दस साडे नाल है। आमीन। होवे जे मददगार रूह यीशु दा, फिर केड़ी फतह है जो रह जावेगी। आमीन। फिर केड़ी फतह है? को पता? जब रूह कुद्दस है तो फिर फतह ही फतह है। आमीन। जो कुछ आप कहेंगे आपके लिए होता जाएगा। लेकिन रूह कुद्दस का होना जरूरी है, उसे मानना जरूरी है, उसे समझना जरूरी है। वही हमें मसीह की असल पहचान कराता है। आमीन। इसलिए बहुत जरूरी है। आगे, मसीह यीशु उसे बाप की तरफ से भेजता है। किसकी तरफ से भेजता है? बाप की तरफ से भेजता है। तो ये सारी चीजें हमें रूह कुद्दस जो हमारा मददगार है वही कर रहा है। ये इसी आयतों में ये सारी जितने मैंने रेफरेंस पढ़े
اسی کے اندر یوحنا رسول نے اس کی پوری ڈیٹیل دی، پورا کچھ لکھ دیا ہے۔ اس لیے یوحنا رسول کی انجیل کو بڑے غور سے، اس کے آج کل ہم بائبل اسٹڈی بھی کر رہے ہیں، اس کے اندر بڑے مکاشفے، بڑے بھید ہیں، کیونکہ یوحنا شروع ہی ازل سے کرتا ہے، اوپر ہی شروع کرتا ہے۔ کہاں سے شروع کرتا ہے؟ وہ اوپر کی باتیں، وہ اوپر کی باتوں سے شروع کرتے ہیں۔ جتنی باقی انجیل آپ پڑھ لیں وہ نیچے کی دنیا باقی چیزوں سے شروع کرتے ہیں، لیکن یوحنا نے اتوں عالم بالا سے بات شروع کی، ازل سے بات شروع کی، وہ ازل کی بات کر رہا ہے۔ اس لیے یوحنا نے ساری چیزیں بتائی کہ وہ مسیح کی سفارش سے ملتا ہے، دعا سے ملتا ہے، مسیح کے نام میں بھیجا گیا، باپ اسے صادر کرتا ہے، اور پھر وہ ہمارا مددگار ہے، ہماری مدد کرتا ہے۔ ہماری کیا کرتا ہے جی؟ مدد کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں دوسرا مددگار بھیجا ہے جو ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں چلنا سکھاتا ہے، ہمیں بولنا سکھاتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں لے کر چلتا ہے، ہمیں لے کر چلتا ہے۔ ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس لیے روح القدس کی اہمیت ان کو لانی ہے سر، اور جنہیں روح القدس کا بپتسمہ ہو گیا ہے، بپتسمے کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ ایک نشان ہوتا ہے، بیانہ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے جی؟ جیسے کچھ چیز ہم خریدتے ہیں، جیسے ہم کچھ چیز خریدتے ہیں تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ بیانہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بیانہ ہے کہ سمجھ لیں ہمیں روح القدس مل کے، جیسے ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح تو نے ہمارے گناہوں کے لیے جان دی، ہم تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اور پھر پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں، پھر پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں۔ یہ پہلا سٹیپ۔ دوسرا سٹیپ، جب یہ روح القدس مل جاتا ہے تو یہ بیانہ کے طور پر ملتا ہے، پھر یہ موعودہ مور، یعنی کہ وہ مور جو ازل کی مور ہے، آسمانی مور ہے کہ یہ میرا بیٹا اور میری بیٹی بن گیا۔ تو وہ دے بعد میرا کہنا یہ ہے کہ جس کو مل گیا ہے یہ چیزیں خوش رہنا ٹھیک ہو کہ مینوں غیر زبان میرے پاس یہ نہیں بولتا۔ کرنا کیا ہے؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ درجہ بدرجہ مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچنا ہے ہمیں۔ یہ کہنا ہے روح القدس مجھے اور گہرا مسا میں لے کر چل، مجھے اور مسیح کی پہچان کرا، مجھے صلیب کی خوبیاں بتا، مجھے مسیح کی اور خوبیاں بتا کہ مسیح جیسا میں بن جاؤں اور مسیح مجھ میں سے نظر آنا شروع۔ ہمیں یہ روح القدس کرے گا، اور مسا، اور زور، اور قوت مانی، اور روح کی معمولی۔ پھر آپ کیا ہی دیں گے تو جو کچھ کہیں گے وہ ہو۔ ہمیں یہ لیول چاہیے، یہ روح القدس کرے گا۔ یہ کون کرے گا؟ لیکن روح القدس کے ساتھ ٹائم گزارنا ضروری ہے، دعا کرنا ضروری ہے، روح القدس کے بہاؤ میں رہنا ضروری ہے، روح القدس کی اہمیت کو جاننا ضروری ہے کہ روح القدس ہے کیا۔ جب سمجھ آ جائے گی، روح القدس ہمارے اندر آئے گا تو وہ ہمیں بھید کی باتیں بتائے گا۔ کون سی جی؟ بھید کی، بلکہ خدا کی تہ کی باتیں لکھا ہوا ہے، خدا کی تہ کی باتیں، آسمانی باتیں، روحانی باتیں ہمیں بتائے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے ہم خدا سے کہیں کہ خداوند ہم ہر لحاظ سے کمزور ہیں، لیکن مددگار جو ہمارا ہے، جو تو نے بھیجا ہے، جو تو نے ہمیں دیا ہے، روح القدس تو ہماری رہنمائی کر، تو ہمیں لیڈ کر، تو ہمیں لے کر چل۔ تو وہ پھر آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کو لیڈ کرے گا، آپ کو چلنا سکھائے گا، آپ کو بیٹھنا سکھائے گا، آپ کو گفتگو کرنا سکھائے گا، آپ کا کریکٹر، کردار ایسا بنائے گا کہ مسیح آپ کے کردار سے نظر آئے۔ تو یہ ہے روح القدس کا کام، روح القدس مددگار ہے۔